السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق بٹ، میرا اور آپ کا مشترکہ یوٹیوب چینل تھنک پیٹرنز۔ آج ہم بات کریں گے آپریشن سندور اور آپریشن بنیان مرصوص کے حوالے سے کہ پاکستان نے اس 4 روزہ جنگ میں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑی گئی، پاکستان نے کیا فوائد حاصل کیے۔ جناب، ہم پاکستان کے فوائد پر آج بات کریں گے۔ اس حوالے سے آج ہم 4 پوائنٹس کے اوپر تفصیلاً ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ، اور کچھ نکات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، پھر ہم بات کریں گے آپریشن کی تفصیل کیا تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا نمبر آئے گا وہ ہوگا ہم شارٹ ٹرم جو بینیفٹس پاکستان کو ہوئے اور جو لانگ ٹرم بینیفٹس ہوئے ہیں پاکستان کو، جو فوائد حاصل کیے ہیں پاکستان نے، ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم اپنا تجزیہ اور پھر اس کا نتیجہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ ہمیں سبسکرائب کریں۔ جناب، آج کی میری شرٹ یہ میرے بیٹے ارسلان کی طرف سے گفٹ کی گئی، اور میں نے کہا میں آج آپ کو جو تھینکس کروں گا، جو شکریہ ادا کروں گا، وہ انشاءاللہ میں اپنے ولاگ میں کروں گا، کیونکہ انہوں نے جب شرٹ دی تو میں نے کہا یار یہ آپ نے شرٹ دی ہے، اور ایک نہیں دو شرٹیں لے کے آ گئے ہو، تو کہتے ہیں یار آپ کرتے ہیں نا ویلاگ کرتے ہیں، تو ہم میری طرف سے آپ کے ویلاگس کے لیے، تو ارسلان بیٹا تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، آج کا ہمارا انٹرو جو ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ صرف فوجی کارروائی تھی، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ہم پاکستان کی جو دفاعی سوچ ہے اور صلاحیت ہے اور قومی خود مختاری ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں۔ اصل میں یہ ایک جنگ نہیں تھی، ایک جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا، جو مختلف لوگوں سے جو میں نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور مختلف جو میں نے تحقیق کی ہے، میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ بیسیکلی جیسے ایک ٹیسٹر اور یا ایک ٹیسٹنگ فیز ہوتا ہے، تو پاکستان کو اس فیز کے حوالے سے لیا گیا۔ لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ انگور کھٹے، تو بھارت کے ساتھ بیسیکلی یہ ہوا کہ انگور کھٹے، اس نے وقت سے پہلے اور اپنا گول اچیو کرنے کی کوشش کی، اور جس میں اسے بہت سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ صرف فوجی کاروائیاں نہیں تھیں بیسیکلی، بلکہ پاکستان کی دفاعی سوچ، اس کی صلاحیت، قومی خود مختاری کا جو ثبوت ہے، اور پلٹ کر وار کرنے کا جو حوصلہ اور جو سلیقہ ہے، اور پاکستانی فوج کی جو ٹریننگ ہے، یہ تمام چیزیں اس جو ہماری 4 روزہ جنگ تھی اس میں آپ سب کے سامنے آئی ہیں، اور پوری دنیا نے اسے کس طرح دیکھا ہے۔ آئیے ہم تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک مہلک حملہ ہوتا ہے، جس میں درجنوں بھارتی مارے جاتے ہیں۔ اس میں ایک مسلمان بھی جاں بحق ہو جاتا ہے۔ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ کبھی کہتے ہیں 4 لوگ، کبھی 3 لوگ کہتے ہیں، اور کبھی سے زیادہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو پاکستان نے کیا ہے، لیکن ہوا کیا؟ اگر ہم فاصلہ دیکھیں جہاں پہ یہ وقوع ہوا، اور پھر ہم پولیس اسٹیشن دیکھیں جہاں پر جا کر یہ رپورٹ لکھوائی جانا چاہیے تھی، اس میں آدھے گھنٹے سے پہلے آپ کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جبکہ جب ہم رپورٹ کا ٹائم دیکھتے ہیں تو وہ وقوع کے صرف 10 منٹ کے اندر اندر مکمل رپورٹ لکھی لکھائی جو ہے وہ نشر کر دی جاتی ہے۔ کب لکھی گئی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا متن پہلے سے تیار شدہ تھا، ادھر حملہ ہوا، ادھر رپورٹ دی گئی پوری دنیا کو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ FIR بھی جو وہ لانچ کر دی گئی۔ تو پس منظر سے مراد یہ تھا کہ یہ پاکستان نے تو حملہ کرنا نہیں تھا، نہ پاکستان نے کیا تھا، یہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو انڈیا نے کیا، لیکن اتنے احمقانہ طریقے سے، اتنے بیہودہ طریقے سے، اتنے اجڑ، اور میں کیا کہوں ان کے لیے احمقانہ طریقے سے انہوں نے کیا کہ پوری دنیا نے ان کے اوپر پھر تھو تھو کیا ہے۔
بہرحال وہ جو پاکستان کو بینیفٹس ہوئے ہیں وہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے. بہرحال بھارت نے اس حملے کا الزام بلا جواز پاکستان پر لگاتے ہوئے 6 اور 7 مئی کی رات کو ایک خفیہ کارروائی شروع کر دی. اسے انڈیا نے آپریشن سندور کا نام دیا. نام سندور کیوں دیا بھائی؟ ہوا یہ کہ کچھ 9 بیاہتا جوڑے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان میں ایک نیوی کا آفیسر بھی تھا جس کی ابھی حال ہی میں شادی ہوئی تھی، اور وہ بھی یہاں پہ چھٹیاں منانے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس بیچارے کو بھی یہاں پہ ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا. اب دیکھیں، پاکستانی قوم نے، پاکستان کے تمام یوٹیوبرس نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے، یعنی کہ پاکستان کی طرف سے ہر انسان نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور جنہوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی ان کی مذمت بھی کی. لیکن بھارت، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بتایا آدھے گھنٹے کا فاصلہ، 10 منٹ کے اندر رپورٹ جاری بھی ہوتی ہے، تو کیا یہ رپورٹ پہلے سے لکھی لکھائی رکھی تھی جو اتنی جلدی 10 منٹ کے اندر اندر وہاں پہنچ بھی گئی اور نشر بھی ہو گئی؟ آپ خود اندازہ لگا رہے. بہرحال اسی حوالے سے پھر جب پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا 6 اور 7 کی رات کو، پھر انہوں نے 8 اور 9 کو بھی چھوٹے چھوٹے حملے کرتے رہے، ٹیسٹ کر رہے تھے پاکستان کے نروز کو. پھر جب انڈیا نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کرنا شروع کیا تو پھر پاکستان نے 10 مئی کو ان کا جواب دیا، اور اس جواب کو پاکستان نے نام دیا تھا بنیانم مرصوص. یہ مشن بنیانم مرصوص تھا، یعنی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ نام خود بتاتا ہے کہ پاکستان اب دفاع نہیں کر رہا تھا بیسیکلی، بلکہ مؤثر جواب دینے جا رہا تھا. پہلے ہم ذکر کرتے ہیں آپریشن سندور کا. بھارت نے جو کارروائی کی جسے اس نے آپریشن سندور کا نام دیا، انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کے کچھ ایسے علاقہ جات جہاں پر یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہاں پہ دہشت گرد کے ٹھکانے ہیں، وہاں پر انہوں نے حملہ کیا. جیسے بھاولپور میں انہوں نے کیا، بقول ان کے وہاں پہ جیش محمد مولانا محمد اظہر جو ہیں ان کا مدرسہ تھا اور ان کا ٹھکانہ تھا. حالانکہ جہاں یہ بھاولپور انہوں نے حملہ کیا وہ ایک مسجد تھی اور وہاں آس پاس عام لوگ رہتے تھے. آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں کہ اگر تو کسی نے کوئی تخریب کاری کا کام کرنا ہے، کوئی دہشت گردانہ کام کرنا ہے، تو وہ شہروں کے اندر نہیں رہتے، وہ تو شہروں سے الگ رہتے ہیں، وہ تو چھپ کے رہتے ہیں. دنیا میں کہاں کون سا تخریب کار ایسا ہے، کون سا دہشت گرد ایسا ہے جو پوری دنیا کے سامنے کھلے عام پھرتا ہو؟ نہ تو وہ دہشت گرد ہیں، نہ انہوں نے یہ دہشت گردی کی، البتہ ان پہ حملہ کر دیا گیا. اسی طرح حافظ سعید صاحب کے ایک مدرسے پر مرید میں وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، اور اسی طرح آزاد کشمیر میں اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں حملے کیے گئے. یہ سارے حملے اسٹینڈ آف ویپنس کے ذریعے کیے گئے. اسٹینڈ آف ویپنس وہ ویپنس ہوتے ہیں جو طیارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے دشمن ملک میں ہٹ کرتے ہیں. ان کی رینج 150 200 300 500 کلومیٹر تک ہوتی ہے. اور ہوتا ہی ہے کہ مثلا جیسے اسرائیل یہ اسپائس ہیں، سننے میں آیا کہ اسپائس کے ساتھ کیا گیا یا ڈارک شیڈو کے ساتھ حملہ کیا گیا، بلیک شیڈو کے ساتھ. لیکن بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی حملہ کیا گیا، انڈیا نے پاکستان کی خود مختاری کو پامال کیا اور پاکستان کی نہتی اور معصوم عوام کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. اور پھر حیرانی کے بعد دیکھیں، انڈیا کا جو مودی ہے، جو وزیر اعظم ہے، وہ کہتا ہے ہم نے دیکھیں پاکستان میں دہشت گردوں پہ حملہ کیا، الٹا پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا. مودی کو یہ سوچنا چاہیے کہ شکر کرے کہ ہم نے ان کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، ورنہ پاکستان چاہتا تو مودی جس بل میں چھپا ہوا تھا پاکستان وہاں بھی حملہ کر سکتا تھا، اور یہ اسے پتہ ہے. اور کتنے دنوں کے آپریشن کے کتنے دنوں کے بعد وہ پھر منظر عام پہ آیا تھا، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے.
بہرحال پاکستان کا رد عمل کیا تھا؟ پاکستان نے ان حملوں کو بلا اختیار خود ساختہ الزام تراشی، بہتان بازی اور جارحیت قرار دیا۔ اقوام متحدہ اور OIC کو فوری طور پر انفارم کر دیا گیا تھا۔ عوامی سطح پر حکومت اور اپوزیشن، پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ اکٹھی ہو گئی اور سب نے مل کر یگانگت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ انڈیا کو للکارا۔ دیکھیں پاکستان کو اس سے فوری طور پر کیا فوائد حاصل ہوئے۔ ہم جنگ کی تفصیل میں نہیں جا رہے، کتنے گرائے ہیں، کس طرح گرائے ہیں، کہاں کہاں گرائے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو اس سے فائدے کیا حاصل ہوئے جناب۔ تو پاکستان کو جو اس سے فوائد حاصل ہوئے کہ پاکستان کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس تھا، پاکستان کو ان کو مزید بہتر بنانے میں ہیلپ ملی ہے اس سے، اور فوج نے سرحدی مستعدی میں اضافہ کر لیا اس سے، یعنی کہ ہائی الرٹنس کی جو کنڈیشن تھی وہ پاکستان نے فوری طور پر حاصل کی۔ قوم میں اتحاد پیدا ہوا، سب نے مل کر انڈیا کے خلاف رد عمل دیا اور پاکستانی فوج کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ بھارت کو پیغام دیا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دے گا جناب۔ پاکستان نے فوری طور پر جو فوجی جواب دیا، کیونکہ جیسے ہی ان کے جہاز آئے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے، تو پاکستان نے ان میں سے 7 جہازوں کو تو پہلے ہی دن گرا دیا تھا۔ یہ بھارت کو ایک واضح پیغام تھا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا جواب دے گا۔ اور 2019 کے بعد جناب، 2019 کے بعد پاکستان کی طرف سے یہ ایک واضح رد عمل تھا۔ پاکستان کی خبریں جو ہمیشہ نیگیٹو ہی دنیا میں سنائی جاتی تھیں، بتائی جاتی تھیں اور سنی جاتی تھیں اور سنائی جاتی تھیں، اس جنگ کے شروع سے لے کے آخر تک اور آج تک بھی بین الاقوامی میڈیا نے شاندار کوریج کی اور پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر نمایاں کیا اور ریکگنائز کیا کہ پاکستان ایک عام سا ملک نہیں ہے، یہ واقعتاً ایک ایٹمی صلاحیت کا حامل طاقتور ملک ہے۔ اگر ہم آپریشن بنیان المرصوص کی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی جوابی کارروائی تھی، اس میں 10 مئی کو پاکستانی افواج نے آپریشن بنیان المرصوص شروع کیا، جس میں ورکنگ باؤنڈری جو سیالکوٹ کے پاس کا ایریا تھا، جموں کے ساتھ جو ختم ہوتا ہے، جموں جہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آگے سیالکوٹ کا ایریا شروع ہوتا ہے وہاں پر، پھر انٹرنیشنل باؤنڈری بہاولپور والی سائڈ پہ سارا ایریا جو ہے، پھر سیز فائر لائن، پہلے تو اس کا نام لائن آف کنٹرول تھا، اب پاکستان اس کو سیز فائر لائن کہتا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کو الگ کرتی ہے آزاد کشمیر سے۔ تو ان تینوں علاقوں میں پاکستان نے اپنی پیش قدمی کی اور دشمن کے علاقوں میں گھس گیا، اور یہ جو چیز تھی یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ پاکستان یہ کر سکتا ہے۔ بھارت کی 34 کے قریب تنصیبات پر حملے کیے گئے، یہ میزائل حملے بھی تھے جو سرفیس میزائل یعنی کہ فتح 1 فتح 2 سے کیے گئے، اور ان میں جو پاکستان کے لڑاکا طیارے ہیں GF-17 ان سے بھی حملہ کیا گیا، یعنی کہ A2 سرفیس میزائل بھی اس میں استعمال کیے گئے، اسپیشلی جس سے ہم نے ان کے جو S-400 سسٹم جو ہیں دونوں اڑائے ہیں۔ اس طرح جو اور بھی کچھ جو ان کے ایئر بیسز وغیرہ جو ان پہ حملے کیے گئے ہیں، تو اس میں پاکستان نے اپنے طیارے بھی استعمال کیے۔ 3 بڑی ایئر بیسز کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ برہموس میزائل کا جو ڈیپو تھا وہ پاکستان نے اڑا دیا۔ اسی طرح ایئر ڈیفنس سسٹم جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا S-400 جو ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو جنگ کے میدان میں ہو رہا تھا، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے جناب؟ پاکستان نے سائبر حملوں سے بھارت کے پاور گرڈ کو 70% تک مفلوج کر کے رکھ دیا، اور پھر یہی نہیں، پاکستان نے سرکاری، نیم سرکاری اور بہت سارے غیر سرکاری اداروں کی ویب سائٹس کو بھی ہیک کیا گیا، اور انڈیا کو ایک دم ایک ایسی بے چینی میں مبتلا کر دیا گیا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔
اگر ہم پاکستان کے لانگ ٹرم فوائد کی طرف جائیں، پاکستان نے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی کی بہتری پہ کام شروع کر دیا، اور جو ہم نے جو نئے میزائل بنائے تھے وہ ہم نے ٹیسٹ کیے، اور اب ہم ان کو مزید بہتر کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے فتح میزائل کی میں بات کر رہا ہوں، فتح میزائل کی کامیابی نے میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کو خود مختار بھی کیا، خود انحصاری پہ بھی لے آیا، اور اب پاکستان کو پوری دنیا سے اس کے آرڈر بھی ملنا شروع ہوئے ہیں۔ اسی طرح سائبر وارفیئر میں پاکستان نے اپنی مہارت کا لوہا منوا لیا ہے۔ بھارت کے پاور گرڈ پر سائبر حملہ ایک نئی جنگی جہت ہے جو اس سے پہلے کہیں اور نہیں دیکھی گئی ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی یہ کیا گیا ہے لیکن محدود پیمانے پہ کیا گیا، لیکن جتنے بڑے پیمانے پر پاکستان نے سائبر وارفیئر کو استعمال کیا اور اس پہ حملہ کیا ہے، ایسا پوری دنیا میں نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا کہ صرف زمین پر نہیں، پاکستان انٹرنیٹ پر بھی دشمن کو کاری نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی جو علاقائی طاقت کی حیثیت ہے، جو پہلے مبہم تھی، لوگوں کو شک ہوتا تھا، ہمارے دوست بھی ایک زمانہ آ گیا تھا کہ اب ہم پہ شک کرتے تھے کہ یار ان میں وہ کرنٹ نہیں رہا جو کسی زمان میں تھا۔ تو پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا اگر حملہ ہوا تو جواب مکمل اور مؤثر ہوگا، اور پھر پاکستان نے مکمل اور مؤثر حملہ کر کے بھی دکھا دیا۔ تو پاکستان نے اس حوالے سے علاقائی طاقت کی حیثیت منوا لی اپنی۔ پھر سفارتی اثرات دیکھیں آپ، عالمی سطح پر پاکستان کو ایک ذمہ دار مگر طاقتور ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا گیا، اور دفاعی جدید کاری جو ہے، یعنی کہ فوجی ٹیکنالوجی میں جو جدت آئی اور جو جدت آ رہی ہے، اور جو پاکستان نے حکمت عملی استعمال کی، نہ صرف یہ کہ زمینی فوج کے حوالے سے بلکہ اسپیشلی فضائی فوج کے حوالے سے اور نیوی کے حوالے سے، نہ صرف دشمن اس چیز کو مان گیا بلکہ پوری دنیا نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے۔ پھر ڈیٹرنس جو ہے پاکستان کا وہ بہت مضبوط ہوا۔ بھارت کو مستقبل میں جارحیت سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا کہ میں اب پاکستان کی طرف انگلی بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان انگلی کاٹ دے۔ پاکستان نے پہلے ہی یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کی طرف اٹھنے والی انگلی کاٹ دی جائے گی اور اٹھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ سیاسی فائد پاکستان کو یہ حاصل ہوئے، پاکستان کی سلامتی پالیسیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ پاکستان کو سلامتی کونسل میں صدر کا عہدہ بھی مل گیا، ایک ماہ کے لیے ہوتا ہے یہ، پاکستان کو وہ ملا۔ اور حیرانی کی بات دیکھیں کہ 193 اگر ممالک ہیں تو 182 ممالک نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے بڑی کیا سیاسی فتح ہوگی آپ کو؟ اور اسی طرح پاکستان کو جو ایک اور بہت بڑا سفارتی سیاسی جو فائدہ حاصل ہوا وہ یہ کہ پاکستان دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف جو ایک ورکنگ گروپ ہے اس کا بھی چیئرمین بنا ہے، اور پھر جو افغانستان سے ریلیٹڈ دہشت گردانہ جو کارروائیوں کا ایک گروپ بنایا گیا ہے جو مانیٹر کرتا ہے افغانستان کو، اس کا بھی صدر بنا دیا گیا پاکستان کو۔ تو یہ پاکستان کی سلامتی پالیسیوں کو پوری دنیا پر تسلیم کیا جانا ہے۔ اگر ہم اختتامی کی طرف آئیں، نتیجے کی طرف آئیں، تو یہ دونوں آپریشن صرف عسکری کارروائیاں نہیں تھیں بلکہ پاکستانی قوم کی خودداری کا اظہار اور دفاعی خود انحصاری کی علامت۔ ان آپریشنز کا جو مقصد اب بھارت کی جارحیت کو روکنا اور پاکستان کی صلاحیت کو ثابت کرنا تھا۔ شارٹ ٹرم میں اگر ہم بات کریں تو فوری رد عمل پاکستان نے دیا، عوامی حمایت حاصل ہوئی، اور دشمن کو ایک بہت سخت پیغام مل گیا کہ پاکستان کی طرف دوبارہ رخ نہیں کرنا۔ لانگ ٹرم میں پاکستان کی جدید جو ہم کہہ رہے کہ جو لیٹسٹ اکوپمنٹ پاکستان نے حاصل کرنا شروع کیا، وہ اسی کی بیس کے اوپر ہم نے جو سبق سیکھا ہے کہ جہاں جہاں ہماری کمزوریاں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے اب ہم پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ KJ-500 سسٹم بھی حاصل کر رہا ہے، اسی طرح J-35 بھی پاکستان حاصل کر رہا ہے چائنا سے، اور MQ-19G جو ہے وہ سسٹم بھی پاکستان جو اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی میزائل سسٹم ہے وہ بھی پاکستان حاصل کر رہا ہے۔ تو اس سے پاکستان کی نہ صرف یہ کہ ڈیفنس بہتر ہو رہی ہے بلکہ علاقائی استحکام بھی اس سے آ رہا ہے۔ اور پاکستان کا جو لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے صرف انڈیا کے لیے نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے، وہ یہ ہے ہم پرامن ہیں، پاکستان امن چاہتا ہے،
مگر پاکستان کمزور نہیں ہے. پاکستان آپ سے ریکویسٹ نہیں کر رہا، پاکستان آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ہم کمزور نہیں ہیں. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہو، معلوماتی لگا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب فرمائیں اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے صحیح وقت پر صحیح رد عمل دیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.